اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ مدنیہ الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہے۔ اس صورت میں مختلف قسم کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالت، یوم آخرت، اور اسی طرح کفار کا ذکر، منافقین کا ذکر اور مسلمانوں کا ذکر ہے، اور خصوصی طور پر بنی اسرائیل کا یہاں قصہ بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں ایک گائے کا بھی قصہ ہے۔ اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں جو سب سے پہلی آیتیں ہیں اس میں مسلمانوں کی چند صفات ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہم دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو صفات بیان کی ہے وہ صفات ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفات ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر یہ صفات ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے، ہمارے وجود میں نہیں ہے، ہماری ذات میں نہیں ہے، تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ صفات ہم اپنی زندگیوں میں لانے کی اور اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے آج کل ہر کوئی مال و دولت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہاں شروع کرنے سے پہلے وضاحت کرتا چلوں کہ بے شک مال و دولت یہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن یہ اہم چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ اس کی قدر تو لوگ کرتے ہیں، لیکن احساس تب ہوتا ہے جب ہمارے پاس مال و دولت ہوتا ہے لیکن اس مال کو ہم صحیح راستے پر خرچ نہیں کرتے۔ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ذات پر وہ خرچ کرے، دوسروں کے لیے خرچ نہ کرے، لیکن جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور یہ مال ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا، ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن اس کی صحت اس طرح خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ نہ کار میں چل سکتا ہے، نہ وہ کسی ایئر پلین میں اڑ سکتا ہے، نہ وہ کسی ہوٹل میں جا کر کافی وغیرہ کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بستر پر لیٹا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، جبکہ اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، مال و دولت ہے، لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تب وہ یہ افسوس کرتا ہے کہ اے کاش اس مال سے میں دوسروں کی مدد کرتا تو شاید میرے زندگی میں کبھی یہ صحت کی خرابی اور یہ غم میرے پاس نہ آتا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ جو الف لام میم ہے یہ حروف مقطعات ہے، اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن شریف کی بعض صورتوں کے شروع میں، ابتدا میں اس طرح کے حروف مقطعات آیا ہے، اور اس کا کیا معنی ہے؟ تو حقیقت میں اس کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندوں کو اس کا علم عطا نہیں کیا، الا یہ کہ اگر کوئی خاص اللہ کا بزرگ بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ان حروف مقطعات کا معنی اور مطلب واضح کر دیا ہو، ویسا ان کا جو معنی ہے یہ کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول کر نہیں رکھا ہے۔ بہرحال اور اس کے پیچھے ہمیں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ حروف مقطعات کا کیا معنی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی وضاحت نہیں کی ہے اس چیز کے پیچھے پڑھنا یہ گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے کتنی بڑی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے متعلق کہا ہے کہ
یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن شریف، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں شک کرتے ہیں، جس طرح منافقین ہے، کفار ہے، اور اسی طرح ملحدین ہے، وہ تو اس کتاب میں شک کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، در حقیقت اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو شک ہے وہ ان کے عقلوں کی کمی کی وجہ سے، ان کے عقل کی ناقص رائے کی وجہ سے وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ حقیقت میں اس قرآن شریف میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہدایت کے نیت سے، اور اسی طرح اگر کوئی اس نیت سے کہ میں اس پر عمل کروں، اس قرآن شریف کے مطابق میں زندگی گزاروں، اس نیت سے، خالص نیت سے اگر کوئی اس کتاب کو پڑھنا چاہے، اس کتاب میں تحقیق کرنا چاہے، غور و فکر کرنا چاہے، تو وہ اس نتیجے میں پہنچے گا بے شک اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک ہوتا ہے انسانوں کا کلام، اور ایک ہوتی ہے انسانوں کی کتاب۔ تو چونکہ انسان کا جو علم ہوتا ہے یہ محدود ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ لامحدود علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے یہ لامحدود ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، اور ہمارا جو علم ہے اس کا حد ہوتا ہے، اور اس میں شک کی گنجائش بھی ہوتی ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ قطعی ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب یہ جو کتاب ہے اس میں تو ہدایت مسلمانوں کے لیے ہے، مؤمنین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے، تو اس میں کافر بے قصور ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کتاب ہے یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ کافروں کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو، تمام انسانوں کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کتاب سے چونکہ ہدایت مسلمان ہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ہدایت کا ذریعہ تو سب کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سے استفادہ مسلمان ہی کرتے ہیں، فائدہ مسلمان ہی حاصل کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمنین اور پرہیزگاروں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اب متقین کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں؟ پرہیزگار وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر، رسول اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اس کو متقین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب وہ ہدایت والے متقین کون ہے، پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یہ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب جو فرمایا ہے، تو دیکھیے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب متقین کون ہے؟ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ ہے جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہے، بن دیکھے چیزوں پر ایمان رکھنا، بن دیکھے چیزوں پر ایمان رکھنا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان رکھنا، یہ تو ایمان لانا یہ تو مشکل کام ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک چیز ہم نے دیکھی نہیں تو اس کو ہم مانے کیسے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتاب کو نازل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اربوں کربوں دلائل اللہ تعالیٰ نے آفاق عالم میں
پھیلا دیا ہے، چاند، سورج اور ستارے، سیارے، دریا، سمندر، پہاڑ، درخت اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، حیوانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، چاند کا نظام چل رہا ہے، سورج کا نظام چل رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جو پوری کائنات کا نظام ایک عدل کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، ایک انتظام کے ساتھ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، اس لیے کوئی یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ مومنین کی پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی، مومنین کی، پرہیزگاروں کی دوسری صفت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو روزے ہم نے ان کو دی ہے، ينفقون، ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس روزی ہے، دولت ہے، مال ہے، بینک بیلنس ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سارے خرچ نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو روزی ہم نے دی ہے ان میں سے خرچ کرتے، ان کو خرچ نہیں کرتے، ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہو، مدرسے میں ہو، یتیم بچوں کو ہو، غریب ہو، مسکین ہو، مسافر ہو، مجاہد ہو، تنگ دست ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہو، والدین ہو، اور اپنی ذات پر بھی خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو مسلمان اور پرہیزگاروں کی یہ ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دولت، جو روزی دی ہے، ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور صفت بیان کر رہے ہیں کہ مؤمنین، پرہیزگار، ان کی ایک صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی کتاب اللہ پر، قرآن شریف پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن شریف سے پہلے جو چیزیں اللہ تعالی نے نازل کی ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو ان کتابوں پر بھی پرہیزگار لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی یہ جو قرآن شریف ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کا آنا ہوتا، چاہے وہ جس انداز کا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو یہاں بیان فرماتے کہ مسلمان، مؤمنین اور پرہیزگار لوگ وہ ہے جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی ایمان رکھتے، اس طرح فرماتے۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، قرآن شریف، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، تورات، زبور، انجیل، اس پر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی صورت میں بھی نہیں آئے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ مسلمان، مؤمنین اور پرہیزگار لوگوں کی صفت ہے۔ جب یہ صفات پرہیزگار لوگوں کی ہے تو اب اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کو صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کی رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کچھ اپنے مال و دولت سے خرچ کرتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آج لوگ کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں کہ کامیابی کہاں ہے، اور لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ فلاں کس طرح کامیاب ہو گیا،
بڑے لوگوں کی مثال پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ قرآن کس کو کامیاب کہہ رہے ہیں؟ یہ کتاب کن لوگوں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہیں؟ تو دیکھیے، جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں قرآن شریف کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصل کامیابی مال و دولت کمانا نہیں ہے، بینک بیلنس بنانا نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیاں جن کے پاس ہو وہ لوگ کامیاب نہیں ہے۔ جن کے پاس دولت ہو اور جن کے پاس اولاد زیادہ ہو، جن کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، اسلحہ ہو، ساز سامان ہو اور ٹیکنالوجی ہو، تو وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، بلکہ کامیاب وہ لوگ ہیں جس کے متعلق قرآن شریف گواہی دیتا ہے۔ تو یہ آج کا پہلا ہمارا کچھ مسلمانوں کی صفات کے بارے میں یہ درس تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے منافقین کے بارے میں اور کفار کے بارے میں۔ یہاں تو مؤمنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد کافروں کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ آئے گا۔ تو ہم وہاں دیکھیں گے منافق کس کو کہتے ہیں اور کافر کس کو کہتے ہیں، اور ان کا انجام کیا ہوگا، وہ ہم انشاءاللہ ترتیب سے یہ درس ہم پڑھیں گے۔ تو چونکہ یہ ایک اسلامک چینل ہے، اس لیے آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے، اور اس ویڈیو کو دوسرے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر، ٹک ٹاک کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے ویڈیوز لوگ بناتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک اسلامی چینل کو لے کر ہم بھی لطف اندوز ہو۔ رب ہم سے کیا کہتا ہے، رب ہم سے کیا فرمائش کرتا ہے، رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمیں کس طرح دنیا میں زندگی گزارنی ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے۔ اسلامی تعلیمات ہم حاصل کریں، بھلے تھوڑا تھوڑا کیوں نہ ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔